الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین ومن الشاکرین۔ عزیزانی محترم، اللہ تعالیٰ دا کروڑ حمد و شکر کہ انہیں سال زندگی چ ماہ رمضان دا مہینہ صائف غن فرمایا ہے اور آج تیسرا روزہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک ارشاد فرمایا اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان دی بڑی عظمت و شان ہے، بڑا مقام ہے ماہ رمضان دا۔ حضرت سیدنا امام قتادہ اور بہت سارے علماء دے استاذ حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی شہید کر دیتے گئے۔ جس وقت آپ کو دفن کیتا گیا، دفن کرنے تو بعد آپ دی قبر شریف چو اور آپ دی قبر دی مٹی چو مشک دی خوشبو آیا کر دی سی۔ کسی نے خواب آپ ملاقات ہوئی خواب وچ اور پوچھا کہ ماں سونی ات کہ جناب تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کی معاملہ کیتا ہے؟ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بڑا اچھا معاملہ کیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ رب کائنات نے تم کتھے رکھے ہیں، کیڑی جگہ عطا کی تھی؟ تو آپ نے جواب دیتا کہ رب کائنات نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ پوچھا کیڑے عمل دے باعث اللہ تعالیٰ نے تانوں جنت عطا فرمائی؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب، کہ کامل ایمان ہوئے بندے دا، تہجد گزار ہوئے اور گرمیوں دے روزے کو پسند کردہ ہوئے، تو آپ فرمائے نا تینہ وجہ تو ایمان کامل دی وجہ تو، تہجد گزاری دی وجہ تو اور گرمیاں دے روزے میں محبت کر دی وجہ تو۔ اور پھر پوچھا کہ آپ دی
قبر چ مشک دی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو جواب دیتا کہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے، کہ میں جی تلاوت قرآن پاک کرتا رہے وہی وجہ تو اور روزے دی وجہ تو جی پیاس دی شدت محسوس کی تھی، اس شدت دی وجہ تو اس واسطے ماشاءاللہ کافی سارے لوگ ویسے ہی قرآن پاک دی زیادہ عام دنوں تو زیادہ تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن پاک دی تلاوت ایک تو بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر دی مٹی چوں بھی خوشبو آئے تو پھر قرآن دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر دی مٹی چوں خوشبو آئے تو پھر ماہ رمضان دے روزے دی پیاس دی شدت نو محسوس کرو اور یہ فیل کر کے کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر دے بس قبر دے اندروں تے رحمتہ کرے گا ہی کرے گا، جنت عطا کرے گا ہی کرے گا، جنہی قبر دی مٹی اور بچوں میں خوشبو ہے۔ عزیزان محترم توجہ دنالے گل سننا کہ اسلام ہر عبادت اپنے اندر کریمانہ شان رکھ دی۔ اسلام جنیاں بھی عبادت نے ساریاں عبادتیں اپنے اندر بڑی کریمانہ شان رکھ دی۔ گناہگاروں کی بخشش کا سامان اور نیکوکاروں کے درجات کی بلندی کا سامان، یعنی اگر کوئی بندہ گناہگار ہوئے تو ماہ رمضان دی برکت دے نال او دے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی نیکوکار ہوئے تو ماہ رمضان دی عظمت و شان ہے کہ او دے درجات بلند ہو جاتے ہیں، او دے مقام بلند ہو جاتے ہیں، او دے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان تے ہے ہی ہے، اسلام دی ہر عبادت اپنے اندر کریمانہ شان رکھ دی۔ اور کریم دیاں دو قسمہ نے، کرم دیاں دو قسمہ نے۔ ایک قسم ہوئے کہ جدے کول محتاج نو چل کے جانا پہنتا ہے، ایک کرم ہوتا ہے کہ جدے کول محتاج نو چل کے جانا پہنتا ہے، اور ایک کرم ہوتا ہے کہ محتاج نو نہیں آنا پہنتا بلکہ کرم چل کے ہوتے کر چلے جاتا ہے۔ مثلا جویں پیاسا ہے، کنواں نہیں ہوتے کو چل کے ہوتا بلکہ انہوں کرم لین واسطے کنویں دے کول چل کے جانا پوے گا۔ یہ کہ کرم دے کول چل کے جانا، اور ایک کرم ہوئے کہ کرم کو چل کے محتاج نو نہیں جانا پہنا بلکہ وہ دے کار کرم آ کے ہو جاتا ہے۔ مثلا جویں پیاسا ہے اور بارش وہ دے کار آ کے برس جاتی ہے، انہوں جانا نہیں پہنا۔ تو کرم دو قسمہ نے، ایک کرم ہو کہ محتاج نو چل کے اس وقت جانا پہنتا ہے، اور دوسرا کرم ہو کہ محتاج نو چل کے نہیں جانا پہنتا بلکہ کرم وہ دے گھر آ کے بس جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اسلام دی ہر عبادت کریم ہے، مگر انسان کو وہ دے مقام تک چل کے جانا پڑتا ہے۔ مثلا نمازی نو کرم لین واسطے مسجد تک چل کے جانا پڑتا ہے۔ اس طرح حج کرنے والے نو حج دی عبادت تو کرم لین واسطے، رحمتہ لین واسطے، برکتہ لین واسطے کعبے تک چل کے جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح زکات دیا رحمتہ سمیٹن واسطے زکات دینے والے نو فقیر تک چل کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا کریم ہے کہ کسی نو وہ دے وال چل کے نہیں جانا پہنتا بلکہ روزہ خود رحمت بن کے ہر گھر وچ آ کے برس جاتا ہے، اور گناہگاروں کی بخشش کی بارشیں کر جاتا ہے، گناہگاروں تے اپنی رحمتہ کر کے جاتا ہے، گناہگاروں تے اپنے فضل کر کے جاتا ہے، گناہگاروں تے اپنی کرم نوازیاں کارا کے کر کے جاتا ہے۔ تو کرم دو قسمہ دے، ایک کو کہ جدے کول چل کے جانا پہنتا ہے،
اور ایک کرم ہو کہ جن کو چل کے نہیں جانا پہنتا بلکہ وہ گھر ہی آ کے بس جاتا ہے۔ عزیزان محترم، روزہ دوزخ سے دوری کا سبب ہے۔ حضرت سلیمان بیان کرتے ہیں کہ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان دے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تاڑے تے ایک عظیم مبارک مہینہ سایہ افغان ہونے والا ہے، اور اس مہینے وچ ایک رات ایسی رات ہے کہ جیڑی 1000 مہینے نال بہتر رات ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جن وچ اللہ تعالی روزے نو فرض قرار دیتا ہے، اور یہ رات دا قیام نفل قرار دیتا گیا ہے۔ اور جس نے اس مہینے ایک نیکی کی تھی، نفلی نیکی، تو اللہ تعالیٰ انہوں دوسرے مہینے جو فرض دے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور اگر کسی نے اس مہینے ایک فرض ادا کیتا تو اللہ تعالیٰ دوسرے مہینے انہوں 70 فرضاں دا ثواب عطا فرمائے۔ تو اے مہینے کنیاں نیکیاں 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر خشوع اور خضوع اور زیادہ ہوئے تو جس خشوع اور خضوع نال بندہ نیکی کرتا ہے، اس سے خشوع اور خضوع نال اللہ تعالیٰ نیکیاں دا ثواب اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور خدا دی قسم یہ صبر کرنا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر دا مہینہ ہے۔ اور قرآن اندر ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والے دے نال۔ خدا دی قسم لوگ اس کو یقینا یار فلانا بندہ تیرے نال نہیں، فلانا بندے تینوں چھڑ دیتا ہے، فلانا بندہ تیرے قریب نہیں ہوتا، فلانے تینوں چھڑ دیتا ہے۔ تو سیانے تے سمجھدار بندے آندے نے یار ساری دنیا چھڑ دے، رب نہ کسی نوں چھڈے۔ تو جدے نال رب ہوے انہوں کی پریشانی ہو سکتی؟ تو چونکہ مہینہ صبر کرنا مہینہ ہے تو ان اللہ مع الصابرین، تو صبر دا اجر یہ ہے کہ ایک تے جنت او دا اجر ہے، دوسرا اللہ دی ذات او دے نال ہو جاتی۔ اور یہ مہینہ غمخاری دا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس وچ مومن دا رزق اور زیادہ کر دیتا جاتا ہے، او دا رزق اور زیادہ بڑھا دیتا جاتا ہے۔ اور خدا دی قسم جس نے آقا دو جہاں سرور کون مکان ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے، جس مومن نے اس مہینے کسی روزے دار دا روزہ افطار کرایا تو اے روزہ افطار کرانا او دے گناہوں دی مغفرت دا سبب بنے گا، او دی گردن جہنم تو آزاد کر دیتی جائے گی، اور انہوں روزے دار جنہیں اجر ملے گا۔ اور جنہیں افطار کیتا ہے او دے روزے او دے اجر جب کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آج کسی نے کہہ دیا نا کہ اکثر تو نہیں کہتے، کدی کدی کوئی پہلے زمانے سنیا سی جی کسی نے کہنا کہ چل میرے کو روزہ کھول لا، تو وہ کہتے ہوتے سن میں ساری دہلی روزہ رکھیا تو تیرے کو کھول کے سارا ثواب تینوں دے دوں۔ انج نہیں ہوندا۔ میرے نبی نے فرمایا جدوں کوئی کسی نے روزہ افطار کراندا ہے تو انہوں ڈبل روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جنہیں افطار کیتا ہوتا ہے وہ ثواب کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ وہ ثواب انہوں دینا، نہیں، جنہیں افطار کرایا ہے انہوں تو ڈبل ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جنہیں افطار کیتا ہے وہ ثواب کی بھی کمی نہیں آئی۔ یہ غمخاری دا مہینہ ہے، یہ احسان دا مہینہ ہے، یہ جذبے دا مہینہ ہے، یہ محبت دا ونڈن دا مہینہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ساڈے وچوں ہر بندہ تے انج جوگا نہیں ہے گا کہ دوسرے بندے نوں روزہ افطار کرا سکے، اسی تے نہیں انج کر سکتے، اسی تے آپ پتہ نہیں کس طرح، اسی تے ایک کھجور کھا کے آپ روزہ افطار کرنے، تو اسی کسی دوسرے نوں روزہ افطار ہر بندہ نہیں کرا سکتا، تو پھر تو ثواب نہیں پا سکے گا۔ تو قربان جاواں آقا دو جہاں سرور کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجر انہوں بھی ملے گا جڑا کسی روزے دار نوں ایک کھجور نہ روزہ افطار کرا دے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ کھانے ہوں تو پھر ہی اجر ملے گا،
آقا نے فرمایا اگر کوئی کسی ایک کھجور نہ روزہ افطار کرا دے یا پانی دے ایک گھٹ نہ روزہ افطار کرا دے یا تھوڑے جے دودھ پانی ملے دودھ نہ جنہوں کچی لسی کہندے پانی ملے دودھ نہ بھی اگر کسی نے روزہ افطار کرا دے گا تو اللہ تعالیٰ انہوں یہ اجر عطا فرما دے گا، انہوں یہ مقام عطا فرما دے گا، انہوں یہ ثواب عطا فرما دے گا۔ تو عزیزان محترم یہ وہ مہینہ ہے کہ جدہ اول حصہ پہلے 10 دن رحمت دینے اور دوسرے 10 دن مغفرت دینے اور آخری 9 یا 10 دن جہنم تو آزادی دے۔ اور پھر ہور گل ہے کہ جس نے اس مہینے اپنے غلام کو دی نوکری وچ کام وچ تھوڑی جی تخفیف کی ہلکا کیتا، یعنی اگر انہیں روزہ رکھے ہے انہوں کام تھوڑا جا آسان کر دیتا یا انہیں نال مل کے کام کرا دیتا یا انہوں کام تھوڑا جا ہلکا کرا دیتا تو قربان جاواں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ دوزخ سے اس کو آزاد کر دے۔ یعنی اگر اسی کسی دا کام ہی نہیں، کسی نے نوکر رکھا ہے، کسی دا غلام تو نہیں ہوتے، وہ نوکر ہی نہیں یا مزدور ہے کسی دا، اگر کسی نے مزدور کو کم ہلکا لیا، اپنے نوکر کو کم ہلکا لیا، اپنے ملازم کو کم ہلکا کر دیتا، تھوڑا جا کمی یا چھٹی انہوں تھوڑی جی پہلو دے دیتی تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں انہوں معاف فرما گئے دے اجر عوض اور انہوں جہنم تو آزاد کر دے۔ عزیزان محترم حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی مسترد نہیں ہوتی 3 آدمیوں کی دعا۔ نمبر 1 جب روزہ دار روزہ افطار کرے، یعنی اگر تسی چاہتے ہو کہ دعاواں دی قبولیت دا وقت کیا رہا ہے کہ جدو دعا کریے ویسے تو جدو بھی دعا کرا گے اللہ تعالیٰ دعاواں سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے، لیکن اگر تسی خاص وقت چاہتے ہو کہ جدو دعا رد ہی نہ ہوئے قبول ہوئے ہی ہوئے تو آقا پوچھے یا رسول اللہ کیڑا وہ وقت ہے کہ جدو دعا کریے تو دعا رد نہیں ہوتی؟ تو آقا دو جہاں سر کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار دی دعا رد نہیں ہوتی اس وقت جدو روزہ افطار کر لگتا ہے، یعنی افطاری تو پہلو جی اسی دعا کرتے ہیں ادو جیڑی بھی دعا کرو گے افطاری تو پہلو اللہ تعالیٰ ساری اس دعا نو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس واسطے روزہ افطار کر تو پہلو دعا ضرور منگنی چاہیے اور وہ دعا قبولیت کا وقت۔ اور دوسرا امام عادل، یعنی اگر کسی کو انصاف کی تمنا لے کے کوئی بندہ جاوے اور جس وقت وہ انصاف کرے، امیر غریب نہ دیکھے، اچھا نیواں نہ دیکھے، اپنا بگانا نہ دیکھے، حق دی گل کر دے، انصاف دی گل کر دے، تو جس وقت انصاف ہوتا ہوئے اس وقت بھی اگر کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا مظلوم کی دعا، اللہ کے اس کے اوپر سے بادل ہٹا دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری عزت دی قسم ہے، میرے جلال دی قسم ہے، میں تیری مدد ضرور کراں گا خواہ تھوڑا جا وقت ہی لگ جائے۔ تو تینہ بندیاں دی دعا اللہ رد نہیں جے کرتا۔ ایک وہ دی دعا کہ جنہیں روزہ رکھیا تے افطار کرنے وقت دعا کرے۔ ایک وہ امام عادل جن عدل کرے، انصاف کرے، اور تیسرا بندہ ہو کہ جتے ظلم ہویا ہے اور انہیں صبر کیتا ہے اور انہیں اللہ کو دعا کیتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دعا نو رد نہیں کرتا بلکہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ اپنے جلال دی قسم، اپنی عزت دی قسم کھا کے آتا ہے کہ منو میری عزت دی قسم ہے، منو میرے جلال دی قسم ہے، میں تیری دعا نو رد نہیں کریں گا، قبول کریں گا پاویں تھوڑا جا وقت ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھا، اللہ کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، جس نے ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دے گا۔ یعنی ایک روزے دے عوض اللہ تعالیٰ، یعنی بندہ 70 سال چلتا رہے، جنی دور چلے جائے گا نا اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم تو اتنا دور کر دے۔ اور حضرت عتبہ بن عبد السلمی کا بیان ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن فرض روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کو اتنی مسافت تک دور فرما دے گا جتنا فاصلہ آسمان اور 7 زمینوں کے درمیان ہے۔ یہ فرض روزے کی گل کر رہے ہیں۔ اور قربان جاواں، جس شخص نے ایک دن نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے گا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو اندازہ کر لو کہ ایک روزہ رکھنا اتنا ثواب ہے، تو جڑا پورے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے اور اس کے حلال نہ رکھے، دوسرے روزے افطار بھی کراوے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، نفلی عبادت بھی کرے، تو پھر انہوں کے اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت قیس بن زید جہنی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن نفلی روزہ رکھا، اس کے لیے جنت میں ایسا درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے تھوڑا موٹا ہوگا، اور جو شہد کی طرح خوش ذائقہ اور کھجور سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ پھل روزے دار کو کھلائے گا۔ یعنی یہ پھل ایسے پھل کہ جڑا سیب نو تھوڑا جا بڑا ہوئے گا اور انار کو تھوڑا چھوٹا ہوئے گا، اور ادھا ذائقہ شہد نال زیادہ خوش ذائقہ ہوئے گا اور کھجور نال زیادہ میٹھا ہوئے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے پھل روزے دار کو عطا کرے گا۔ اور خدا دی قسمیں روزے رکھن نال جنت دا بندہ مالک بن جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماندے نے، میں رسول اللہ نو اے فرماندے سنے ہیں کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز جو تم پر فرض ہے ادا کرو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے کہ جدو رب راضی ہو جائے، تو جتنے رب راضی ہو جائے ادھا مقام جنت ہے، اور دائمی انعامات کی جگہ ہے۔ دنیا کے جنہیں بھی انعامات سانو ملے نے دائمی نہیں، اے فانی نے، ختم ہونے والے نے، لیکن جنت جو مقامات ملنے گے وہ دائمی نے، ختم ہونے والے نہیں، فنا ہونے والے دے گی۔ اور قربان جاواں، جنت وہ عزت والا مقام ہے کہ جتھے تمام روئے زمین دے اولین و آخرین نیک لوگ جمع ہوں گے، اور اتھے عبدالآباد تک رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ تو کدی واپسی نہیں کسی دی ہوگی۔ اس عرفہ والا مقام اللہ کے احکام پر عمل کر کے حاصل کیتا جا سکتا ہے، اور جنہ دے اعمال تے اللہ راضی ہو جائے اور اے نور بریاں سعادتاں اللہ نے عطا کیتیاں نے، انہاں میں جو ایک بھی روزہ رکھا اس نے، تو حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں سرور کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے سے ٹیک لگائی۔ کتنا مبارک و سینہ ہوئے گا جدے سینے نال نبی محمد مصطفیٰ نے ٹیک لگائی ہوئی۔ فرمایا میرے سینے نال ٹیک لگا کے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ کچھ بندے نہیں جنہیں کلمہ پڑھے سن اور بعد مرتد ہو گئے، فرمایا جن نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کسی دن روزہ رکھے پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ توحید دے پرستار جنت دے مالک ہوں گے، روزہ رکھنے والے جنت دے مالک ہوں گے، اور زکوٰۃ دین والے جنت دے مالک ہوں گے۔ اور خدا کی قسمیں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندہ مومن کی شفاعت کریں گے۔ جنہیں بندے بیٹھے ہو جنہیں نے حالے تک قرآن دی تلاوت شروع نہیں کی تھی، کم از کم ایک سپارہ روزانہ پڑھنا چاہیے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید عید والے دن تک پورا قرآن پاک ہو جائے گا۔ اور یہ ریزن کی ہے، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن روزہ اور تلاوت قرآن پاک بندے دی شفاعت کرنے گے، اللہ تعالیٰ کو سفارش کر کے بندے دی۔ روزہ عرض کرے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اس کو کھانے
اور شہوت سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ قرآن کہے گا میں نے رات کو اسے جگائے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے، بس دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس واسطے عزیزان محترم، ماہ رمضان کی عظمت و شان و سب